السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال اصابت الناس سنة على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو قحط کا سامنا ہوا۔ سنتن کا معنی ہوتا ہے سال، لیکن اس کا استعمال اس سال کے لیے ہے جس میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے۔ تو اصابت الناس سنتن یعنی لوگوں کو قحط پہنچا، لوگ قحط کا شکار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں۔ فبینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم الجمعۃ قام اعرابی فقال یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے، اسی درمیان ایک اعرابی کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، سرکار ابھی خطبہ دے رہے تھے، کسی کے درمیان ایک اعرابی کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہلک المال وجاع العیال، مال ہلاک ہو گیا۔ مال سے مراد یہ جانور ہیں، یعنی بکریاں، بھیڑ، اونٹ، اور مال سے مراد وہ کھیت، باغات، سب مال میں شامل ہیں۔ تو ہلک المال، مال ہلاک ہو گیا، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہ جانور مرنے لگے اور کھیتیاں سوکھ گئی ہیں۔ وہ جعل عیال، عیال کہتے ہیں ان سب کو جن کا نفقہ آدمی کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ تو جس شخص کے ذمہ نفقہ لازم ہوگا تو وہ صاحب عیال ہوا، اور جن کا نفقہ لازم ہے انہیں عیال کہا جاتا ہے۔ تو عرض کیا وجعل عیال، اور بال بچے بھوکے ہو گئے۔ فادعوا اللہ لنا، تو آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں۔ فرفع یدیہ، تو سرکار نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یعنی دعا کرنے کے لیے سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ وما نرا فی السماء قزعۃ، قزعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، تو ہم آسمان میں ابر کا کوئی ٹکڑا نہیں دیکھ رہے تھے۔ آسمان بالکل صاف تھا، سخت دھوپ تھی، ابر کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے، فوالذی نفسی بیدہ ما وضعها حتی صار السحاب امثال الجبال، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما وضعها، سرکار نے ہاتھ نیچے نہیں کیا، یہاں تک کہ ابر پہاڑوں کی طرح سے اٹھا، حتی صار السحاب امثال الجبال، یہاں تک کہ ابر ہر جانب سے پہاڑوں کے مثل چھا گیا، اٹھ گیا۔ ثم لم ينزل عن منبره، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے نہیں اترے، حتی رأیت المطر یتحاذر، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بارش ہونے لگی، یتحاذر علی لحیتہ، یعنی سرکار کے ریشے مبارک پر بارش کے قطرات پڑنے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بارش سرکار کے ریشے مبارک پر، سرکار کی داڑھی پر پڑنے لگی۔ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، تو ہم پر اس دن بارش ہوئی،
ومن الغد اگلے دن بارش ہوئی، ومن بعد الغد اور اس کے بعد والے دن بارش ہوئی، حتی الجمعۃ الاخری یہاں تک کہ دوسرے جمعہ تک بارش ہوئی۔ یعنی سرکار نے جمعہ کو خطبے کے درمیان دعا فرمائی تھی اور اسی وقت جو بارش شروع ہوئی تو وہ بارش اگلے جمعہ تک ہوتی رہی۔ وقام ذلك الاعرابی او غیرہ اور وہی اعرابی جنہوں نے پہلے جمعہ میں سرکار کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کی تھی، وہی اعرابی کھڑے ہوئے، او غیرہ یا ان کے علاوہ کوئی دوسرے اعرابی کھڑے ہوئے۔ یہ حضرت انس کو شک ہوا کہ وہی تھے یا دوسرے تھے۔ فقال یا رسول اللہ تہدم البناء وغرق المال، اے اللہ کے رسول عمارتیں ڈھا گئیں اور مال ڈوب گیا، یعنی عمارتیں بارش کی وجہ سے گرنے لگیں، کمزور ہو گئیں اور مال ڈوب گیا، باغات اور کھیتیاں پانی سے بھر گئیں۔ فدع اللہ لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ تو اس جمعہ کو درخواست کی تھی کہ بارش ہونے کے لیے دعا فرما دیں، اور اس جمعہ کو درخواست کی کہ بارش بند ہونے کے لیے دعا فرما دیں۔ فرفع یدیہ، تو حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، فقال اللہم حوالینا ولا علینا، اور فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس بارش نازل فرما، ولا علینا ہم پر بارش نازل نہ فرما۔ ارد گرد نازل فرما یعنی پہاڑوں پر، ٹیلوں پر اور جہاں درخت اگتے ہیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے، ان تمام جگہوں پر بارش نازل فرما تاکہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچے۔ ولا علینا اور ہم پر بارش نازل نہ فرما تاکہ ہمارے گھر گرنے سے محفوظ رہیں، تاکہ ہمیں اس کا نقصان نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں فما یشیر الی ناحیۃ من السحاب الا انفرجت، تو سرکار ابر کے کسی گوشے کی طرف اشارہ نہیں فرماتے مگر وہ کھل جاتا، وہ ابر چھٹ جاتا، وہاں سے دور ہو جاتا۔ وصارت المدینۃ مثل الجوبۃ، اور مدینہ جوبہ کی طرح سے ہو گیا۔ کہا گیا کہ مدینہ سے پہلے ایک مضاف محذوف ہے اور معنی ہے مدینے کی فضا جوبہ کی طرح سے ہو گئی۔ جوبہ کہتے ہیں کشادہ تالاب کو۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ تالاب گول ہوتا ہے عموماً، اور کشادہ تالاب ہو تو تالاب پر تو پانی چمکتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور اس کے کنارے خشکی ہوتی ہے، تو اس کا منظر الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے مدینے کی فضا ہو گئی، یعنی مدینے کے مقابل آسمان تک بالکل صاف و شفاف معلوم ہو رہا تھا، دھوپ نظر آتی تھی، اور مدینے کے آس پاس اس کے دائیں بائیں چاروں جانب یہ ابر بادل گھرا ہوا تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ تو اس کی منظر کشی کی ہے کہ مدینے کی فضا یہ جوبہ کی طرح سے ہو گئی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بادل میں سوراخ ہو گیا ہے، یہاں دھوپ ہے اور باقی ہر طرف بادل کیا ہے، ثابت قدم ہے۔ وسال الوادی قنات شہرن، قنات یہ اس نالے کا نام ہے جو پہاڑی کے ایک طرف واقع تھا۔ وسال الوادی قنات شہرن، اور وادی قنات یعنی قنات نامی وادی ایک مہینے تک بہتی رہی، یعنی پانی اس میں سے بہتا رہا۔ ولم یجی احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، اور کسی گوشے سے کوئی آنے والا نہیں آیا مگر اس نے زیادہ بارش کا تذکرہ کیا، زیادہ بارش کا بیان کیا۔ یعنی جدھر سے بھی جو آنے والا آتا یہی کہتا کہ ادھر خوب بارش ہو رہی ہے۔ وفی روایت قال، اور ایک روایت میں ہے سرکار نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل نہ فرما۔ اللہم علی الآکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ بارشیں نازل فرما ٹیلوں پر، آکام ٹیلے، الاکمتوں کی جمع آکام، ٹیلوں پر نازل فرما، والزراب ضریب کی جمع زراب ہے،
اور پہاڑیوں پر نازل فرما، و بطون الاودیہ، اودیہ وادی کی جمع، بطون بطن کی جمع، اور وادیوں کے درمیان، لفظی مانا گا وادیوں کے پیٹ میں، یعنی وادیوں کے بیچ میں پانی نازل فرما، و منابت شجرے، اور درختوں کے اگنے کی جگہ بارش نازل فرما، یعنی باغات میں۔ تو سرکار نے دعا فرمائی اے اللہ تو بارش نازل فرما ٹیلوں پر، پہاڑیوں پر، وادیوں کے درمیان اور باغات میں۔ قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، راوی کہتے ہیں فأقلعت یعنی ابر چھٹ گیا، ابر دور کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور ہم نکلے اس حال میں کہ دھوپ میں چل رہے تھے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جب بارش کے بالکل آثار نہیں تھے، دور دور تک ابر کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا، اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تو ابھی ہاتھ آپ نے نیچے نہیں کیے تھے کہ ہر طرف سے ابر گھر آئے، اور آپ ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ بارش ہونے لگی اور آپ کے اوپر سے قطرات پڑنے لگے۔ تو دعا کی یہ تاثیر اور اس کا فوراً اثر ظاہر ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور اتنی بارش ہونے لگی، ایک ہفتہ پیہم بارش ہوئی، اور اگلے جمعے کو پھر لوگوں نے بارش کے بارے میں کہا، بند ہونے کی کے لیے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے اپنی انگلیوں سے ابر کی جانب اشارہ کیا، حوالینا ولا علینا، یعنی بارش ہمارے چاروں جانب ہو، ہم پر بارش نہ ہو۔ تو ابر کے ٹکڑوں کی طرف جیسے آپ اشارہ کرتے، ابر وہاں سے چھٹ جاتا اور دوسرے کنارے چلا جاتا، اور اس طرح سے پوری مدینے کی فضا یہ ابر سے خالی ہو گئی اور دھوپ صاف نظر آنے لگی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور دعا فرما دیں تو دھوپ میں آنے والے بارش میں بھیگتے جائیں، اور دعا فرما دیں تو بارش میں بھیگنے والے دھوپ میں آرام سے جائیں۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب استند الى جذع نخلة من سوار المسجد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی جمعہ کے روز عموماً جب خطبہ دیا کرتے تھے، استند الى جذع نخلة من سوار المسجد، سواری یہ ساریہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ستون، تو آپ مسجد کے ستونوں میں سے ایک کھجور کے تنے کے پاس ٹیک لگا لیا کرتے تھے، یعنی ایک تنے سے اپنی پشت آپ لگا لیا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ فلما صنع له المنبر، تو جب سرکار کے لیے ممبر بنا دیا گیا، ممبر تیار کر دیا گیا، فاستوى علیہ، تو سرکار خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، بیٹھ گئے۔ تو اس کھجور کے تنے نے جس سے آپ ٹیک لگایا کرتے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ سرکار اس کے پاس سے ہٹ کر کے اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں، صاحت النخلۃ التي كان يخطب عندها، تو وہ کھجور کا تنا چیخ پڑا جس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ حتی کادت ان تنشقا، یہاں تک کہ قریب ہو گیا کہ وہ پھٹ پڑے، یعنی اس قدر چیخا، اتنی بلند آواز سے چلایا کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذها، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، یہاں تک کہ اس تنے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، فضمها الیہ، اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے جسم سے لگا لیا۔ فجعلت تئن انین الصبی الذی یسکت، تو وہ تنا اس بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا جیسے وہ بچہ روتا ہے جسے خاموش کرایا جا رہا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کے رونے کا بھی حال عجیب و غریب ہوتا ہے۔ بچے باہر گلی میں کھیلتے ہوئے
دوسروں سے جھگڑا کرتے ہیں، کوئی انہیں مار دیتا ہے تو وہ تھوڑا سا رو لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ روتے ہوئے گھر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا، اسے اپنے گلے سے لگاتی ہے اور اس کے احوال پوچھنا شروع کرتی ہے تو اور تیز تیز وہ بچہ رونے لگتا، بلک بلک کر رونے لگتا۔ تو ایسے ہی وہ تنا تو پہلے چیخ ہی رہا تھا، لیکن جب سرکار نے اسے اپنے جسم سے لگا لیا، چمٹا لیا، تو وہ اس بچے کی طرح سے جسے چپ کرایا جا رہا ہو وہ تنا بلک بلک کر رونے لگا۔ حتی استقرت، تو سرکار اسے اپنے جسم سے لگائے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا، وہ پرسکون ہو گیا۔ قال بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا تنا اس پر رویا جو وہ ذکر سنا کرتا تھا، یعنی جب میں اس کے قریب ٹیک لگا کر کے ذکر کیا کرتا تھا، خطبہ دیا کرتا تھا تو وہ قریب سے سنا کرتا تھا اور اسے میرا قرب حاصل تھا۔ آج جب منبر پر میں بیٹھا تو وہ دوری کی وجہ سے، یعنی دور سے سننے یا مجھے اس سے دور ہونے کی وجہ سے وہ بلک بلک کر کے رونے لگا۔ تو آپ غور فرمائیں، یہ ایک کھجور کا تنا ہے جو سرکار کی جدائی پر، سرکار کا قرب مفقود ہونے پر اس طرح سے رو رہا ہے کہ اہل مسجد اسے سن رہے ہیں۔ تو انسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری پر کیوں نہ روئے، کیوں نہ وہ اپنی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرے۔ وہ تنا رویا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحم آیا اور انہوں نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے جسم سے لگا لیا۔ اگر ہم اور آپ بھی سرکار کی محبت میں اس طرح سے بے چینی اور بے قراری کا اظہار کریں، روئیں اور آنسو بہائیں، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ سرکار ہم پر کرم فرمائیں اور ہمیں بھی اپنے سینے سے لگا لیں، ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرما دیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن سلمۃ بن الاکوع ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، اور سلمہ ابن اکوع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ فقال کل بیمینک، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ قال لا استطیع، تو اس نے کہا میں داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، میں داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ قال لا استطعت، تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ رکھے۔ اب یہ سرکار نے اس کے خلاف دعا کیوں فرمائی تھی؟ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اس نے اب سرکار کے سمجھانے کو قبول نہیں کیا اور جھوٹ بولا اور کہا کہ میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، یعنی داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، جبکہ اس کا منع کرنا صرف اور صرف گھمنڈ کی بنیاد پر تھا۔ فرماتے ہیں ما منعہ الا الکبر، اسے داہنے ہاتھ سے کھانے سے نہیں روکا مگر گھمنڈ نے، کبر نے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا تو سرکار فرمایا ٹھیک ہے تو نہ کھا سکے، یعنی جس طرح سے تو کہہ رہا ہے اور گھمنڈ میں اپنے داہنے ہاتھ سے نہیں کھا رہا تو کبھی داہنے ہاتھ سے نہ کھا سکے۔ قال فما رفعها الى فی، راوی کہتے ہیں تو وہ شخص اپنا داہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا، یعنی اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا، اب وہ اس کے منہ تک جاتا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ جو ارشاد فرما دیں اللہ تعالیٰ اسے واقع فرما دے، آپ جیسا کہہ دیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ظاہر فرما دے۔ وعن انس ان اہل المدینہ فزعوا مرۃ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ ایک مرتبہ گھبرا گئے، یعنی کوئی خوفناک آواز سن کر کے وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، یا انہوں نے ایسی آواز سنی جو خوش عین نہیں ہوتی ہے، جو دشمنوں کی یا حملہ آوروں کی ہوتی ہے، اس سے سن کر کے گھبرا گئے۔ فراکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسن لابی طلحہ بطیئا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حضرت ابو طلحہ کے سست رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس آواز کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ پورا واقعہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَكَانَ يَقْتِفُ، اور وہ گھوڑا یہ قریب قریب پاؤں رکھتا تھا، آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ فَلَمَّا رَجَعَ، جب سرکار واپس تشریف لائے، قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا، ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو دریا پایا، یعنی تیز رفتار پایا۔ جس طرح سے دریا بالکل بہتا رہتا ہے اور وہ روانی اس کی کیا بہتی رہتی ہے، ایسے ہی ہم نے گھوڑے کو تیز رفتار پایا۔ تو بحرن کہہ کر کے تیز رفتاری مراد دی جاتی ہے۔ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَ، تو واقعی وہ گھوڑا اتنا تیز رفتار ہو گیا، یعنی وہ سست گھوڑا سرکار کے اس پر سواری کرنے کی وجہ سے اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَ، یعنی اس کے بعد دوڑنے میں، چلنے میں اس کا پڑوس اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کے قریب چلا نہیں جا سکتا تھا، یعنی وہ آگے نکل جاتا تھا اور مقابلہ کرنے والا پیچھے رہ جایا کرتا تھا۔ وفی روایت فما سبق بعد ذلك اليوم، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن کے بعد سے وہ گھوڑا کبھی پیچھے نہیں ہوا، یعنی جب بھی جس کے ساتھ چلا ہمیشہ وہ آگے ہی رہا۔ تو یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ کہ جنہیں ہم بے زبان جانور سمجھتے ہیں، انہیں بھی سرکار کی صحبت میسر آ جائے تو ان کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اب کوئی ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی، ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، فضل و کمال میں، شرف میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا توفی ابی وعلیہ الدین، میرے باپ کی وفات ہو گئی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمہ قرض تھا۔ فعرضت على غربائه ان ياخذوا التمر بما عليه، تو میں نے ان کے قرض خواہوں سے گزارش کی کہ وہ کھجوریں لے لیں اس کے بدلے جو ان پر قرض ہے، یعنی میرے والد پر جو قرض ہے اس قرض کے بدلے وہ لوگ کھجوریں لے لیں، میں نے اس کی ان سے درخواست کی۔ فابوا، تو قرض خواہوں نے قرض کے بدلے کھجوریں لینے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ یہ تھی کہ کھجوریں کم تھیں اور قرض زیادہ تھا، یعنی تمام کھجوریں لے لیتے جب بھی وہ قرض کے برابر نہیں ہوتی، اسی لیے قرض خواہوں نے قرض کے بدلے میں کھجوریں لینے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت، اور میں نے عرض کیا قد علمت ان والدی استشہد یوم احد، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد احد کے روز شہید کر دیے گئے، وترکا دینا کثیرا، اور انہوں نے بہت دین چھوڑا ہے، یعنی ان کے ذمہ بہت قرض تھا، بہت پیسہ باقی تھا۔ وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ آپ کو دیکھیں، یعنی میں نے کھجوریں جہاں رکھی ہیں آپ وہاں تشریف لے چلیں اور میں کھجوروں کے ذریعہ قرض ادا کروں، اور آپ تشریف رکھیں گے تو قرض خواہ کچھ نرمی کریں گے اور مطالبے میں سختی نہیں کریں گے، یا کم پر وہ راضی ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ آپ کو دیکھیں، یعنی آپ وہاں میرے پاس تشریف فرما ہوں۔ فقالا، سرکار نے ارشاد فرمایا، فقال علی، سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا اذهب فبیدر کل تمر علی ناحیۃ، جاؤ اور ہر قسم کی کھجور کو الگ کنارے ڈھیر کرو۔ فبیدر کل تمر علی ناحیۃ، ہر قسم کی کھجور کا ڈھیر کرو، ڈھیر بناؤ، علی ناحیۃ، الگ گوشے میں، الگ کنارے، یعنی ہر قسم کی کھجوریں الگ الگ ڈھیر کی شکل میں رکھ دو۔
ففعلت، میں گیا اور میں نے ویسے ہی کھجوریں چھانٹ کر کے اعلیٰ قسم کی کھجوروں کا الگ ڈھیر لگا دیا، اس سے کم درجے کھجوروں کا الگ ڈھیر لگا دیا، اور جو بالکل خراب کھجوریں ہوتی ہیں ان کا الگ ڈھیر لگا دیا، تو الگ الگ ڈھیر لگا دیا سب کا۔ ثم دعوتہ، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، فلما نظروا الیہ، تو جب قرض خواہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کأنہم اغروا بی تلک الساعۃ، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اس وقت مجھ پر بھڑک گئے، اغروا بی انہیں مجھ پر بھڑکا دیا گیا، ان کی ذات نے انہیں میرے خلاف بھڑکا دیا، تو مجھ سے بھڑک گئے وہ۔ یعنی بھڑکنا اس لیے تھا کہ اب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لائے ہیں، اب ہمیں اگر کم بھی ملے گا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو وہ بھڑک گئے۔ فلما رعا ما یصنعون، تو جب سرکار نے دیکھا قرض خواہ جو کر رہے تھے، یعنی ان کے چہرے پر جو ناراضگی کے آثار تھے، جب سرکار نے دیکھ لیا، طافا حول اعظمها بیدرا ثلاث مرات، تو ان ڈھیروں میں جو سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کے گرد آپ نے 3 مرتبہ چکر لگایا۔ ثم جلس علیہ، پھر اس بڑے ڈھیر کے پاس آپ بیٹھ گئے۔ جلس علیہ میں اللہ اگرچہ یہ فوق بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا، اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ثم جلس علیہ، پھر سرکار ان میں سے بڑے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا، ادعو لی اصحابک، یعنی میرے پاس اپنے اصحاب یعنی اصحاب دین کو بلاؤ، یعنی جن لوگوں کا قرض ہے انہیں بلاؤ۔ فما زالا یکیل لہم، تو سرکار ان کے لیے کیل فرماتے رہے، یعنی جو قرض خواہ بھی آتا اس سے معلوم کرتے کتنا ہے، اور اس کے حساب سے جتنی کھجوریں بنتی اتنی کھجوریں ناپ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دیتے۔ حتی عد اللہ عن والدی امانتہ، یہاں تک کہ اللہ نے میرے والد کی طرف سے ان کی امانت ادا فرما دی، یعنی ان کا جو قرض تھا اللہ نے پورا فرما دیا۔ وَأَنَا أَرْضَىٰ أَن يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعُ إِلَىٰ أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ، اور میں تو اس بات پر راضی تھا، اس بات سے بھی خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی امانت یعنی ان کا قرض ادا کر دے، اور میں اپنی بہنوں کے پاس ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں۔ یعنی مجھے تو اس بات سے بھی خوشی تھی کہ ساری کھجوریں دے کر کے بھی میرے باپ کا قرض ادا ہو جائے، تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اگرچہ میں اپنے گھر ایک کھجور بھی نہ لے جاؤں۔ لیکن یہاں اللہ کا بڑا کرم ہوا، فسلم اللہ البیادر کلہا، اللہ نے تمام ڈھیروں کو محفوظ رکھا، تمام ڈھیروں کو بچا دیا۔ وحتی انی انظر الی البیدر الذی کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہا لم تنقص تمرۃ واحدہ، یہاں تک کہ میں اس ڈھیر کی طرف دیکھ رہا ہوں جس ڈھیر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جس سے وہ ناپ کر کے قرض ادا کر رہے تھے، کانہا لم تنقص تمرۃ واحدہ، ایسا لگ رہا تھا کہ اس ڈھیر سے ایک کھجور کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ نقصہ یا نقصو یہ لازم بھی ہوتا ہے، یہاں اسی معنی میں ہے، یعنی ایک کھجور کم نہیں ہوئی۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے چاہ لیا تو ایک ڈھیر سے تمام قرض ادا فرما دیا، اور وہ ڈھیر جیسے تھا ویسے ہی باقی رہ گیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ان ام مالک کانت تہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عکۃ لہا ثمنا، ام مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا کرتی تھی۔ کس بات چیز کا ہدیہ؟ ثمنن، گھی کا۔ کس میں؟ فی عکۃ لہا، عکہ کہتے ہیں
چمڑے کے چھوٹے مشکیزے کو یا اس چمڑے کے گول برتن کو جس میں عرب گھی یا شہد رکھنے کے لیے تیار کرتے تھے. تو فی عقت اللہ یعنی اپنے برتن میں یا اپنے گھی کے ڈبے میں گھی ہدیہ کیا کرتی تھی. فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا تو ان کے بیٹے ان کے پاس آتے. فَيَسْأَلُونَ الْعُدْمَ اور سالن مانگتے. وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ اور ان کے پاس کوئی سالن نہیں ہوتا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جسے وہ سالن کے طور پر استعمال کریں, اسے لگا کر کے روٹی پر روٹی نرم کریں اور کھا سکیں. فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو ام مالک اس برتن کا قصد کرتی, اس برتن کے پاس جاتی جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا کرتی تھی. فَتَجِدُ فِيهِ ثَمَنًا تو وہ اس برتن میں گھی پاتی. یعنی جب بھی ان کے بچے آتے سالن مانگتے, سالن نہیں ہوتا تو وہ اسی ڈبے کا اسی برتن کا قصد کرتی, وہاں جاتی اور اس میں سے وہ گھی نکالتی تو گھی نکلتا اس میں سے. فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا قُدْمَ بَيْتِهَا تو وہ برتن ام مالک کے لیے ان کے گھر والوں کا سالن فراہم کرتا رہا, تیار کرتا رہا. حتی عصرت ہو یہاں تک کہ انہوں نے اسے نچوڑ دیا. یعنی ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ انہوں نے زیادہ نکالنے کے لیے اسے خوب نچوڑ دیا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. فقالا تو سرکار نے ارشاد فرمایا عصرتیہا, یہ عصرتیہا اصل میں عصرتہا تھا, یا جو ہے اشباع کے لیے بڑھا دی گئی ہے. فقالا تو سرکار نے ارشاد فرمایا عصرتیہا تو نے وہ برتن نچوڑ دیا. قالت نام انہوں نے عرض کیا ہاں. قالا سرکار نے فرمایا لو ترکتیہا ما زال قائما اگر تو اس برتن کو اسی حال پر چھوڑ دیتی تو وہ ہمیشہ ویسے ہی باقی رہتا, یعنی تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے اس میں سے گھی ملتا رہتا اور تم گھی کھاتی رہتی. اسے امام مسلم نے روایت کیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بظاہر تحفے نذرانے ہدایہ پیش کیا کرتے تھے, اس میں سرکار کا فائدہ نہیں تھا بلکہ تحفہ پیش کرنے والوں اور نذرانہ پیش کرنے والوں کا فائدہ تھا کہ وہ تھوڑا سا سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول کی جانب سے انہیں مل جایا کرتا تھا. کبھی یہ ملنا تو بالکل ظاہر ہو جایا کرتا تھا اور کبھی یہ ملنا ظاہر نہیں ہوتا تھا, اس کی برکتیں انہیں ملا کرتی تھی اور آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس کے علاوہ ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آج بزرگوں کی بارگاہ میں, علماء کی بارگاہ میں, صوفیاء کی بارگاہ میں جو مسلمان تحفے اور نذرانے پیش کرتے ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ اخلاص اور محبت کے ساتھ پیش کریں, کبھی ان پر احسان نہ رکھیں جن کی بارگاہ میں کچھ تحائف یا نذرانے پیش کیے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پیش کیا ہے تو پھر اس کے ذکر کرنے اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ راضی ہو جائے گا تو انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور دنیا میں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. اور اگر دکھاوے کے لیے پیش کیا ہے, دکھاوے کے لیے دیا ہے تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. بس آپ کا سبق اتنا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.